رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب کوئی معمولی عمل ہے یہ؟ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لفظ کتنا بڑا ہے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں کلی کی جائے۔ اب کتنی بڑی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صبح جب تم فجر کی نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو اس کو 3 بار پڑھ لے گا، صبح سے شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسماء میں اس کو ضر نہیں پہنچائے گی، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نظر، کوئی بم، کوئی کچھ۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے۔ اس پر گارنٹی کس نے فرمائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وقت پر، اللہ کی طرف سے اس پر گارنٹی آ جاتی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ جو نہیں پڑھتا فجر کی نماز، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ کہاوتیں نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بسم اللہ سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ریئلی جنات اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ شیطان جن ہوتے ہیں نا، وہ کھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پیسے بڑے کماتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جاتا ہے۔ خیریں ملیں گی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے۔ یہ تکلیفیں، بیماریاں تمہارے قریب ہی نہیں آئیں گی جب ہمارے گھروں میں ٹائم پر نمازیں پڑھی جائیں، صبح شام کے اذکار ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، اس کے مطابق اپنے معاملات کھانے پینے کے، آپ نے فرمایا کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ ہم گھنٹوں پہلے ہی سجا کے اوپن رکھ دیتے ہیں اوپر ٹیبلوں کے اوپر، مہمان نے آنا ہی آنا ہے، کھانا ننگا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ جنات شیاطین اثر کرتے ہیں، اپنے برتنوں کو دھو کے استعمال کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2 سال کی الماری میں برتن پڑے ہوئے، مہمان آئے، بی نے دوپٹے سے اس کو پوچھا، نہیں تو ہو کے رکھے تھے، اس کو 2 سال پرانا برتن بغیر دھوئے دوپٹہ لگایا، اس کو مہمان کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا جا کر جب صبح رات کو اپنے بستروں پر جاؤ تو اپنے بستروں کو جھاڑ لیا کرو۔ یہی ہے نا، اس کو ہم نے بنا دیا وہ جو سانپ بچھو کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے وہاں کون ہوتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اگر آپ فرما دیتے نا وہاں جن آ کر لیٹ جاتے ہیں، پھر ہم بستر ہی بچھانے چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا جب ضرورت کے لیے کبھی اٹھو نا، تو جب واپس آؤ تو اپنے بستر کو ہاتھ مار لیا کرو، جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ گھروں سے جب نکلو یہ کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا یہ دعائیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو جن شیطان اللہ نے میری پیدائش کے وقت میرے ساتھ پیدا کیا، جو میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر پر رہے گا، جو ہمزات ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے وہ بھی مجھ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک شیطان جو اس کے انتظار میں کھڑا کہ آج یہ باہر آئے گا تو میں اس سے یہ کام کرواؤں گا، تو یہ جو اس کا شیطان ہے اس دعا کی وجہ سے جب علیحدہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا تو کدھر کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں، کہتا ہے میں اس کا ذاتی شیطان ہوں، مگر اس نے ایسے کلمے کہہ دیے ہیں کہ میں نے آواز سنی آسمان سے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ یہ باتیں سٹوری نہیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے۔ یہ جن، جادو، شیاطین، نظروں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔